السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیٹ سپیکس۔ تو دوستو آج ہم کائنات اور نظام کائنات کے کچھ معلومات کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے۔ نمبر 17، چاند ہم سے تقریباً 3,84,400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ صرف 50,000 کلومیٹر دور ہوتا تو سمندروں میں مد و جزر کی لہریں اتنی بلند ہوتیں کہ تمام کرۂ ارض دن میں 2 بار پانی میں ڈوب جاتا اور بڑے بڑے پہاڑ موجوں کے ٹکرانے سے رگڑ کر ختم ہو جاتے۔ چاند کی اس مناسب کشش کی وجہ سے سمندروں کا پانی متحرک رہتا ہے، اسی وجہ سے پانی صاف ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 18، سورج اپنی غیر معمولی کشش سے ہماری زمین کو کھینچ رہا ہے اور زمین ایک مرکز گریز قوت کے ذریعے اس کی طرف کھینچ جانے سے اپنے آپ کو روکتی ہے۔ اس طرح وہ سورج سے دور رہ کر فضا کے اندر اپنا وجود باقی رکھے ہوئے ہے۔ اگر کسی دن زمین کی یہ قوت ختم ہو جائے تو وہ تقریباً 6,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھینچنا شروع ہو جائے گی اور چند ہفتوں میں سورج کے اندر اس طرح گر جائے گی جیسے کسی بہت بڑے الاؤ کے اندر کوئی تنکا گر جائے۔ نمبر 19، اگر زمین کی اوپری پرت صرف 10 فٹ اور موٹی ہوتی تو ہماری فضا میں آکسیجن کا وجود نہ ہوتا، جس کے بغیر حیوانی زندگی ناممکن ہوتی۔ اس طرح اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جذب کر لیتے اور زمین کی سطح پر کسی قسم کی نباتات زندہ نہ رہ سکتی۔ نمبر 20، اگر آکسیجن 21% کے بجائے 50% یا اس سے زائد مقدار میں فضا کا جزو ہوتی تو سطح زمین کی تمام چیزوں میں آتش پذیری کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی کہ ایک درخت آگ پکڑتے ہی سارا جنگل بھگ سے اڑ جاتا۔ نمبر 21، زمین کے گرد ہوا کا غلاف اس انداز سے رکھا گیا ہے کہ زمین پر اس کا دباؤ مناسب رہے تاکہ انسان سانس لینے میں دشواری محسوس نہ کرے اور باہر سے آنے والے شہاب ثاقب رگڑ سے ہی جل جائیں۔ شہاب ثاقب ہر روز اوسطاً 2 کروڑ کی تعداد میں 6 سے 40 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کرۂ ہوائی یعنی کہ ہوا کے غلاف میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر یہ غلاف موجودہ کی نسبت لطیف ہوتا تو شہاب ثاقب زمین کے اوپر ہر آتش پذیر مادے کو جلا دیتے اور سطح زمین کو چھلنی کر دیتے۔ اگر زمین کے اوپر سے ہوا کا یہ غلاف کھینچ لیا جائے تو تمام جاندار آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں۔ نمبر 22، اگر زمین کا حجم کم یا زیادہ ہوتا تو اس پر زندگی محال ہو جاتی۔ مثلاً اگر زمین کا قطر موجودہ کی نسبت 1/4 ہوتا تو کشش ثقل کی اس کمی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ پانی اور ہوا کو اپنے اوپر روک نہ سکتی، جیسا کہ جسامت کی اس کمی کی وجہ سے چاند میں واقع ہوا ہے۔ چاند پر اس وقت نہ تو پانی ہے اور نہ ہی کوئی ہوائی کرہ ہے۔ ہوا کا غلاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ رات کے وقت بے حد سرد ہو جاتا ہے اور دن کے وقت تنور کی مانند جلنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زمین کا قطر موجودہ کی نسبت سے دگنا ہوتا تو اس کی کشش ثقل دگنی ہو جاتی، جس کے نتیجے میں ہوا جو اس وقت زمین کے اوپر 500 میل کی بلندی تک پائی جاتی ہے وہ کھینچ کر بہت نیچے تک سمٹ آتی۔ اس کے دباؤ میں فی مربع انچ 15 سے 30 پاؤنڈ کا اضافہ ہو جاتا، جس کا رد عمل مختلف صورتوں میں زندگی کے لیے نہایت مہلک ثابت ہوتا۔ اور اگر زمین سورج جتنی بڑی ہوتی اور اس کی کثافت برقرار رہتی تو اس کی کشش ثقل 150 گنا بڑھ جاتی۔ ہوا کے غلاف کی موٹائی گھٹ کر 500 میل کے بجائے صرف 4 میل رہ جاتی۔ یہ نتیجہ یہ ہوتا کہ ہوا کا دباؤ 1 ٹن فی مربع انچ تک جا پہنچتا۔ اس غیر معمولی دباؤ کی وجہ سے زندہ اجسام کا نشو و نما ممکن نہ رہتا۔ 1 پاؤنڈ وزنی جانور کا وزن 150 پاؤنڈ ہو جاتا۔ انسان کا جسم گھٹ کر گلہری کے برابر ہو جاتا اور اس میں کسی قسم کی ذہنی زندگی ناممکن ہو جاتی، کیونکہ انسانی ذہانت حاصل کرنے کے لیے بہت کثیر مقدار میں اعصابی ریشوں کی موجودگی ضروری ہے اور اس طرح پھیلے ہوئے ریشوں کا نظام ایک خاص درجے کی جسامت ہی میں پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 23، کیڑے مکوڑوں کی 3 کروڑ مختلف اقسام ہیں۔ سب سے زیادہ سونگھنے کی حس یوڈیا پیرونیا کے نر کی ہے۔ وہ مادہ کی خوشبو 11 کلومیٹر دور سے سونگھ لیتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کائنات اور انسان کے باپنے وجود کے اندر خالق کائنات نے اپنی جو ان گنت نشانیاں پھیلا دی ہیں، ان پر غور و فکر اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج پر
عمل ہی حصول ایمان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی قدرت سے یہ ناممکن نہ تھا کہ ہماری غذا کے لیے براہ راست آسمان سے روٹی برستی، پھر یہ کیوں ضروری ہوا کہ ہوائیں چلیں، بادل اٹھیں، مینا برسے، کھیتوں میں ہل چلیں، گندم بوئی جائے، خوش نمودار ہوں، پھر ان میں دانے بیٹھیں، پھر گرم و خشک ہوائیں چلیں جو ان دانوں کو پکائیں، اور اس طرح کئی ماہ کے گرم و سرد مراحل سے گزر کر گندم کا دانہ کھیت سے کسان کے گھر پہنچے۔ یہ دنیا بالکل سادہ ہے اور بے رنگ بھی تو ہو سکتی تھی۔ ہمارے آگے قسم قسم کے پھل، پھول، سمندر، ستارے، بیج سے لے کر درخت بننے تک کے مراحل سب انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ انسان کائنات کے جس گوشے پر نظر ڈالتا ہے، اگر آنکھیں کھلی اور دل بیدار ہو تو معرفت الہی کا ایک دفتر کھل جاتا ہے۔ ایک ایک شے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے بھیس بدلتی ہے تاکہ ہم اس کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے برسایا اور پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ البقرہ۔ مگر انسان کی عجیب بدقسمتی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنی ذہانت کے مظاہرے کا اتنا شوقین ہے کہ اگر ٹیکسلا اور موہنجو داڑو کے کھنڈروں سے کوئی ٹوٹا ہوا مٹی کا برتن بھی اس کے ہاتھ آ جائے تو اس پر تہذیب، مذہب، سیاست، قرض، ہر چیز کا فلسفہ اور ایک فرضی تاریخ تیار کر دے گا۔ دوسری طرف اس کی بدذوقی کا یہ حال ہے کہ خالق کائنات نے ایک ایک پتی، ایک ایک پھول پر اپنی حکمت کی جو نشانیاں بنائی ہیں، نہ ان کا کوئی حرف اس کی سمجھ میں آتا ہے، نہ ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ سائنس کو بھی چاروں طرف حکمت تو نظر آتی ہے، حکیم نظر نہیں آتا۔ کائنات کی ان تمام حقیقتوں پر غور و فکر کے نتیجے میں خالق کائنات کی عظمت، قدرت کا جو احساس اور جو پہچان حاصل ہوگی اور جو کیفیت قلب میں پیدا ہوگی، وہی صحیح ایمان کی بنیاد بنے گی۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ان حقائق سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت پر ایمان و یقین کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیجئے۔ اپنے وجود اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر غور کی عادت بنا لیجئے۔ گھر میں باغ میں لگے ہوئے پودوں کو غور سے دیکھیے، کیسے کلیاں بنتی ہیں، کیسے ان سے پھول، پھل تخلیق ہوتے ہیں۔ پھولوں کی خوشبوئیں، پھلوں کے ذائقے، رنگ، اڑتے ہوئے پرندے، تاروں میں بھرا آسمان، چمکتا ہوا چاند، ایک بچے کا ننھا وجود، ان سب کو دیکھیے، غور کیجیے۔ اس وقت آپ اپنے خالق کا قرب محسوس کریں گے۔ وہ آپ کو ان تمام مناظر میں سے پکارے گا، مجھے پہچانا؟ آپ آنسوؤں بھرے چہرے کے ساتھ پکاریں گے، ہاں میرے رب، میں نے تجھے پہچان لیا۔ یہ منظر آپ کی روح کو سرشار کر دے گا۔ اندھیرے میں ڈرا ہوا بچہ باپ کے قرب کا احساس کر کے جس طرح پرسکون ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ اپنے رب کو پہچان کر اس کا قرب محسوس کر کے ایسا سکون محسوس کریں گے جس کے مقابلے میں دنیا بھر کی نعمتیں آپ کو ہچ نظر آئیں گی۔ یہ ایمان آپ کے دل کو عطا سکون سے بھر دے گا، سب خوف و غم قلب سے نکل جائیں گے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کی صدائیں آپ کو اپنی شہ رگ سے آتی محسوس ہوں گی اور آپ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر بسجود ہو جائیں گے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اتنا عظیم خدا ہر آن محبت بھری نظروں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے اور ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے اس نے ہدایت نامہ بھیجا ہے۔ اگر ہم اسے پکارے ہی نہیں اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو کھول تک نہ دیکھیں تو کیا ہم بدترین سزا کے مستحق نہیں؟ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔